السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، 17 رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس دن اسلام کی پہلی جنگ بدر واقع ہوئی ہے۔ اس تعلق سے گزشتہ سال بڑی تفصیل سے میں نے گفتگو کی تھی۔ آج تبرکاً کچھ دیر گفتگو کی جائے گی اور اس کی اہم واقعات اور اس سے ملنے والا سبق پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی شہدائے بدر و اصحاب بدر کے صدقے میں آنے والی اور آئی ہوئی بلاؤں کو ہم سے دور فرمائے، ہمارے بھائیوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ حق و باطل کی جنگ پہلے ہی دن سے جاری ہے، جس کی مختلف صورتیں ہر زمانے میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ انہی میں سے ایک اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر بھی ہے، جو مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہجرت کے دوسرے سال اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جمعۃ المبارک کے دن یہ جنگ واقع ہوئی۔ حسن اتفاق کہ آنے والا 17 روزہ اور جمعہ کا دن ہے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو صبر و استقلال اور توکل کے اعلیٰ پیکر صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ مولا کریم چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، جب اے محبوب آپ مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بدر کے دن صبر و تقوی سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ 5000 فرشتوں کی مدد بھیجی اور مسلمانوں کی فتح اور کافروں کی شکست ہوئی۔ حالانکہ بظاہر مسلمان بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کیا تھا؟ حافظ جالندری نے اپنے اشعار میں کہا ہے کہ فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرے توحید سے آباد ہے اب تک، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر،
بھروسہ تھا تو ایک نوری چادر والے پر۔ بظاہر صحابہ کرام کے پاس بے سر و سامانی کا عالم تھا، اور اسی بے سر و سامانی کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، اللہم انہم حفاۃ فاحملہم، اللہم انہم عراۃ فاکسوہم، اللہم انہم جیاع فاشبعہم۔ یا اللہ، یہ لوگ پیادہ ہیں، یعنی پیدل ہیں، ان کے پاس سواری نہیں ہے۔ پورے 313 میں سے صرف 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، 6 زیریں، یہی جو ہے کچھ سامان تھا۔ تو آقا بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، اللہ یہ لوگ پیادہ ہیں، پیدل ہیں، انہیں سواری دے۔ یا اللہ یہ لوگ بوسینہ پھٹے ہوئے لباس والے ہیں، انہیں لباس دے۔ یا اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں، انہیں سیر کر۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن فتح عطا فرمائی۔ وہ لوگ صحابہ کرام جس وقت لوٹے تو اس حالت میں پلٹے کہ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جو 1 یا 2 سواری کے بغیر ہو۔ انہوں نے کپڑے بھی پائے اور اللہ نے انہیں سیر بھی فرمایا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ بدر کے دن تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا کہ ان کی تعداد 1000 ہے اور آپ کے اصحاب کی تعداد 313 ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم انک ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے رب، جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر دے۔ الہی، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ، اگر تم مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس طرح حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے کندھے مبارک سے چادر شریف اتر گئی۔ تب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور چادر مبارک کندھے مبارک پر ڈال کر عرض کی، یا نبی اللہ، آپ کی مناجات اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کافی ہو گئیں، بہت جلد اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ انفال کی کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ اکبر، کہ جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے مدد دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر کو 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی یاد آج بھی مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں کے بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی زوال اور کفار کے غلبے کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود ان کے پاس بدر کا وہ جذبہ نہیں رہا ہے۔ ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ کفار کے لشکر میں عیش و عشرت کا سامان بھی کافی تعداد میں تھا، یہاں تک کہ کسی کے پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمے میں نصب کرتے، اور ان کے ہمراہ ان کے ساتھ گانے والی طوائف اور ڈھول باجے سب تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس ایک خیمہ تک نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے کھجوروں کے پتوں اور ٹہنیوں سے ایک جھونپڑی تیار کر کے کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا۔ آج اس جھونپڑی جسے عرش کہتے ہیں اس کی جگہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، فقیر نے وہاں حاضری دی ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے،
اللہ آپ سب کی بھی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات، اس جنگ کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مشورہ کیا جب ہمیں ابو سفیان کی آمد کی خبر ملی، اور حضرت سیدنا سعد بن عبادہ کھڑے ہو کر بولے، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دو تو ہم ضرور کر گزریں گے، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان کے سینے پر یمن کا آخری جو شہر ہے برقگمات، وہاں تک جو ہے یہ جو مدینہ منورہ سے بہت دور ہے، اگر آپ حکم دیں کہ وہاں تک دشمن کے سینوں پر ہم تیر ماریں تو ہم ایسا بھی ضرور کریں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کے لیے بلایا تو لوگ آپ کے ساتھ چل پڑے، یہاں تک کہ میدان بدر میں جا اترے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اگلے دن، جیسا کہ مسلم شریف میں ہے، کہ ایک ایک کافر جو بھی مارے گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، آپ نے دائرہ بنا کر اس کی جگہ بتاتے ہوئے فرمایا، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، یہ فلاں کافر کی قتل گاہ ہے، یہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی، حضور نے جو نشانی بتائی تھی، ہم نے کسی کافر کو اس سے ایک انچ آگے پیچھے نہیں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے وقت موت اور موت کی جگہ اور کیفیت موت کی خبر دی کہ کون کہاں کیسے اور کب مرے گا، کافر ہو کر یا مومن ہو کر۔ اللہ اکبر۔ یہ ان 5 علوم میں سے ہے جس کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں پارے میں فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ کون کہاں مرے گا، اس کی خبر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کفار مکہ کی لاشیں یہ بدر میں ایک کنویں میں ڈال دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، یا فلان ابن فلاں ویا فلان ابن فلاں هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا۔ اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے اللہ و رسول کا دیا ہوا سچا وعدہ پایا؟ میں نے تو اللہ کا دیا ہوا وعدہ حق پا لیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضور ان جسموں سے کیوں کلام کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں سے باتیں کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں۔ فرمایا، وما انتم باسمع لما اقول منہم غیر انہم لا یستطیعون ان یردوا علی شیئا۔ حضور نے فرمایا، جو میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سنتے، مگر انہیں یہ طاقت نہیں کہ مجھے جواب دے سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردے کافر ہی کیوں نہ ہو وہ سنتے ہیں، مگر جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، تو مسلمان تو بدرجہ اولا سنتے ہیں، پھر اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی سننے کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ حضرات، بدر میں 14 سعادت مند صحابہ کرام شہید ہوئے اور 73 کافر مارے گئے اور 73 کافر قید ہوئے۔ ان صحابہ کرام میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، جن میں سے 13 صحابہ کرام تو بدر ہی میں دفن ہوئے، اور حضرت عبیدہ بن حارث نے جو کہ مقام بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف مقام صفرا میں ہے۔ حضرات،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدہ ربیع بنت براء جو سیدنا حارث بن سراقہ کی والدہ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ حارثہ کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گے؟ سیدنا حارثہ جو جنگ بدر کے دن شہید ہوئے تھے، ان کو ایک تیر لگا تھا۔ عرض کرتی ہیں ان کی والدہ، یا رسول اللہ، اگر وہ جنت میں ہوں تو میں صبر کروں گی، اور اگر اس کے سوا کوئی بات ہو تو میں ان پر خوب رہوں گی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ام حارثہ، انہا جنان فی الجنہ وان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی۔ یہ حارثہ کی ماں، یقیناً جنت میں بہت سارے طبقے ہیں، اور اطمینان رکھو کہ تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے، فردوس اعلی میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جنگ بدر میں اطاعت و فرما برداری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دنیا ایسے جانثاروں کی تاریخ پیش کرنے سے عاجز ہے، اور اسلام کے لیے ایسی قربانی دینے والوں کی جھلک پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان کی انہی قربانیوں کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ او فقد غفرت لکم۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی طرف نظر فرمائی، رحمت کی نظر فرمائی، اور فرمایا تم جو چاہو کرو، جنت تمہارے لیے واجب ہے اور میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ حضرات، اصحاب بدر اور شہدائے بدر کے وسیلے سے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ گزشتہ سال اسی موقع پر میں نے تمام اصحاب بدر 313 کے نام اور ان کے وسیلے سے دعا کی تھی، عربی میں بھی اور اردو میں بھی، جو آپ یوٹیوب وغیرہ میں پا سکتے ہیں۔ جنگ بدر سے جو ہمیں سبق ملا ہے، اور ایمان والوں کو اس میں جو کئی پیغامات ملے ہیں اور جو ہدایت ملی ہے، وہ موجودہ حالت میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ آج ہر طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر کفار کی یلغار ہے۔ ورلڈ لیول پر مسلمانوں کو کمزور کرنے اور ان کے حقوق کی پامالی کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عالم کفر طاقت و قوت کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نشے، نت نئی ایجادات کی مستی میں مسلمانوں کو ہر جگہ تخت مشق بنائے ہوئے ہیں۔ اب دنیا کے حالات شدت سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اب اللہ کی مدد آئے، اب اللہ کی مدد آئے۔ چنانچہ اس کے لیے قرآن کریم کی وہی ہدایت ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے جو اس نے بدر والوں کو عطا فرمائی کہ بلا ان تصبروا وتتقوا۔ ہاں اے مسلمانوں، آج بھی تمہیں یہ مدد مل سکتی ہے۔ کیوں نہیں مدد آئے گی؟ آئے گی۔ ان تصبروا وتتقوا ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ ہاں اگر صبر اختیار کرو، تقوی و پرہیزگاری کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ہمت اور جذبہ جانثاری سے سرشار ہو رہو، تو یہ چیز خدائی مدد کے اترنے کا اہم ترین سبب ہے۔ ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ مسلمان جب تک تقوی، صبر اور جذبہ صادقہ سے آراستہ نہیں ہوں گے، باطل طاقتوں کے سامنے ہرگز نہیں ٹھہر سکتی۔ لیکن یہی مسلمان جب تقوی، پرہیزگاری اور سچے جذبے کی صفات سے جب آراستہ ہو جائیں تو پھر دنیا کی کوئی باطل طاقت و قوت ان کے مقابل کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہی تعلیم اللہ تعالیٰ نے
ان پاکیزہ صحابہ کرام کو عطا فرمائی جو ہر وقت تقویٰ کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے دربار رسالت میں حاضر رہتے اور اس عظیم مربی کی زیر نگرانی یہ عظیم نعمت حاصل کیا کرتے۔ یہی چیز پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بنتی ہے اور ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ لہذا آج کے دور میں بھی ہمیں تقویٰ و پرہیزگاری اور صبر کے دامن کو تھام کر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہو کر دین متین کے لیے ہر قسم کی قربانی کا جذبہ عطا فرما۔ ہمیں آپس میں اتحاد، اتفاق اور محبت و الفت کو ہمیں آپس میں اس کا جذبہ عطا فرما اور ہمیشہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ اپنی محبت و اطاعت کے ساتھ اپنی سچی بندگی کی توفیق عطا فرما اور ہمیشہ مخلوق خدا کے لیے اور تیری مخلوق کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور ان کے لیے ہمارا سینہ ہمیشہ نرم فرما۔ ہمارے اخلاق اچھے کر، ہمارے کام عمدہ کر، ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرما اور ہمیں تمام گناہوں سے بچا۔ ہمارے وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی خطرات اور سازشوں سے محفوظ فرما اور خصوصیت کے ساتھ یہ کورونا اور اس سے ہونے والے تمام تر نقصانات سے، تمام تر مکر و فریب سے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اصحاب بدر، شہدائے بدر اور رمضان المبارک کی ان تمام برکتوں کے سبب پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری زبان میں تاثیر عطا فرما، ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو تمام گندگیوں سے پاک و صاف فرما۔ اپنے حبیب کریم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرکار دو عالم اور صحابہ کرام کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائیاں عطا فرما۔ پیارے مصطفیٰ کریم کی پیاری دعاؤں سے ہمیں خوب حصہ عطا فرما۔ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کریم کا پسندیدہ بندہ بنا۔ اور اے اللہ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما کر ہمارے بڑوں کے درجات کو بلند فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔